IMF نے پاکستان کی 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی 2 اقساط منظور کر لی ہیں۔ یہ منظوری حکومت کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ سے مشروط تھی۔ اس کی سفارشات پر عمل کتنا ہوگا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے اوپر ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن پرسپشن سروے 2025 جاری کیا، جس میں پولیس کا شعبہ پچھلے 10 سال سے کرپشن میں ہر بار آگے ہے۔ اس مرتبہ بھی پولیس سر فہرست، اور پولیس کے بعد ٹینڈر اور پروکیورمنٹ، اور پھر تیسرا عدلیہ کا نمبر ہے پاکستان میں کرپشن میں۔ تو باوجود تمام تر اسٹرکچرل ریفارمز کے دعووں کے، گورننس کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجوہات جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ اور سیکریٹری جنرل عوام پاکستان۔ مفتاح صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے جناب 1.29 بلین ڈالرز کی انسٹالمنٹ جو ہے قسط منظور ہوئی، لیکن اس کو جو حکومت کی گورننس اینڈ کرپشن جو ڈائگنوسٹک رپورٹ سے مشروط کیا گیا تھا، کیوں اس کو مشروط کیا گیا تھا؟ یہ اس حکومت کی اپنی کارکردگی اس حوالے سے، گورننس کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے، کیا یہ چارٹ شیٹ ہے؟ کیا اس کو ہم سمجھیں؟ جی، IMF نے 2019 میں یہ بورڈ نے اپروو کیا تھا کہ یہ اب سے جو ممالک کو بار بار لون دیتے ہیں اور وہ بار بار لون لینے کے باوجود بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان ممالک کے یہاں گورننس کے اوپر بھی رپورٹ لکھے گی، اور ہمارے اوپر بھی انہوں نے لکھا، اور پھر کچھ وقت لگا جو میڈیا میں باتیں آئیں اس کے مطابق، جس کے بعد حکومت نے یہ پبلش کی۔ پہلے وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر جب انسسٹ کیا IMF نے تو انہوں نے پبلش کر دیا۔ توقع ہے لوگوں کی کہ آئندہ ان میں سے جو چند IMF کے جو ریکمنڈیشنز تھے اس کو یہ اسٹرکچرل بینچ مارک میں ڈالیں گے، تو جب آئندہ آپ ایک ساتھ لینے جائیں گے یا قسط لینے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہم نے چیزیں لکھ کے دی تھی ان کو اسٹرکچرل بینچ مارک میں ڈالو۔ اس کا میرے خیال سے قوی امکان ہے، لیکن اس بار بہرحال یہ IMF کے لون منظور ہو گیا، اور اس لیے وفاقی وزارت خزانہ اورنگزیب صاحب، امداد بھوسال صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سر، حکومت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ IMF پروگرام جو ہے اس کا IMF کا کشکول جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو IMF بھی لگتا ہے اب ہم پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اپنی وہ ریوزٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ اتنا یقین کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے عمران صاحب، آپ بھی معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، میں بھی اس کا طالب علم ہوں۔ میں اور آپ بھی اس بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حکومت نے کشکول توڑ دیا یا حکومت کا یہ آخری IMF پروگرام ہوگا۔ یہ دعوے تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی بتدریج کرتے ہیں، لیکن جس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز جس کو کہتے ہیں، بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، وہ تو ایک بھی اس حکومت نے نہیں کیا۔ تو ہماری کرپشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں گورننس کے بھی مسائل ہیں، ہمارے یہاں بجٹ کے اندر بھی مسئلے ہیں، ہمارے اخراجات بھی کم نہیں ہو رہے، ہماری صنعتیں ٹیکسوں کے دباؤ کے نیچے آ کے اب بند ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکسوں کی اور مہنگائی کی اور بجلی اور گیس کے بلوں کی بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس میں ہم جو ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں گے اور IMF کے بغیر گزارا کر سکیں گے، اور نہ ایسی کوئی ہماری معیشت اچھی ہو گئی ہے کہ ہم کو کوئی IMF کے علاوہ IMF کے پروگرام کے ہونے کے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیگر بینک وغیرہ ہمیں لون دیں۔ تو یہ خام خیالی ہے یا جھوٹے دعوے ہیں؟ نہیں، تو اس خام خیالی اور اس جھوٹے دعووں کی اگر آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کی ریاست کو، ملک کی معیشت کو، عوام کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں تو اس میں آپ کے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کی نشاندہی کی گئی، FBR کی جو پالیسی فیلیئرز ہیں ان کی نشاندہی کی گئی، آپ کے لیگل سسٹم جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے، فسکل مینجمنٹ کے اوپر سوال اٹھائے گئے، پبلک پروکیورمنٹ کے اوپر سوال اٹھائے گئے، اور SIFC کے اندر بھی چند ایسی چیزیں ہیں جس میں اس کے بورڈ کو جو لیگل امیونٹی ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا ریفارمز کا۔ یہ اسٹیٹس کو میں تو معاملات نہیں رہ سکتے مفتاح صاحب۔ کہ ایک تو یہ بات ہم کو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ عام لوگوں کے اوپر کوئی مزید بوجھ پڑے گا ریاستی اصلاحات کا یا بنیادی اصلاحات کا۔
عام لوگوں کے اوپر تو حکومت ہر وقت بوجھ ڈالتی ہے، 38.5% تو ٹیکس لے لیتے ہیں ہم سے سیلریڈ کلاس سے، 60% ٹیکس جو ہے وہ کمپنیز سے لیتے ہیں، اور اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ 60-70% ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس کا بڑھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 60-70% تنخواہیں تو نہیں بڑھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر 10% بھی تنخواہیں بڑھی تو آپ نے ان کی تنخواہوں سے 50% مزید ٹیکس لے لیا۔ تو آپ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایلیٹ کیپچر ختم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو آپ نے چینی بکوا دی مہنگی، جو چینی جو آپ نے برآمد کر دی اور پاکستان میں چینی مہنگی کر دی، تو اس سے تو 25 ارب روپیہ پاکستان کے صارفین کی جیب سے ہر ماہ جا رہا ہے مل والوں کو۔ اگر یہ آپ چینی کا ایسا نہیں کرتے نظام تو کوئی عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، عوام کو تو 25 ارب روپے کی ریلیف ملتی۔ ہاں کچھ ایلیٹ لوگوں کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کو یہ 25 ارب روپے کا منافع مانا کم ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو کہہ رہے ہیں لوگ کرنے کا، IMF کہہ رہی ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کرو، اس سال بھی صوبوں نے مؤخر کر دیا، پچھلے سال بھی نہیں کیا۔ اب آپ یہ سوچیں نا کہ 1000 ایکڑ کی اگر کسی کے پاس اراضی ہو تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 60,000 روپے تنخواہ دار کما رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے، تو یہ زیادتی ہے نا۔ بالکل، اس کے اوپر کوئی یہ انکم ڈسپیرٹی، یہ ٹیکس ڈسپیرٹی ہے سر۔ دوسری چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو کلیم کیا جا رہا تھا اس حکومت کی طرف سے، اور ظاہر کہ یہ تسلسل ہے پچھلے 3 سال سے کہ ہم اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر کے اوپر بڑی جو ہے وہ ڈرائیو چلائی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا رہا؟ تو یہ سارے کمپرومائز کہاں پر ہوتا ہے؟ جو ہم ہارڈ کور اکنامک ڈیسیشنز جو ہیں وہ پولیٹیکلی کمپرومائز ہوتے ہیں، اور پھر یہی ساری ایلیٹ کلاسز جو ہے یہ ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے، تو اس سے تو شاید کوئی بھی جماعت نہیں نکل سکے۔ ہم نے اور سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھ لیا اور اس حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو سب کے کم و بیش ایک ہی ڈگر ہے سب کی سر۔ نہیں، ایلیٹ کیپچر تو تینوں پارٹی میں موجود ہے۔ آپ چینی کا ایگزامپل لے لیں کہ چینی پہ جو IMF نے ایگزامپل دی وہ 2019 سے ایگزامپل دی، جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے چینی کے صنعت کاروں کو عوام کے اوپر فیور دی تھی، اس بار آپ نے پھر دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ صوبوں کو اتنا پیسہ مل رہا ہے جس پیسوں سے نہ تعلیم بہتر ہوئی ہے نہ صحت بہتر ہوئی ہے، بلکہ صوبے تو پورا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، اور وفاق کو اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس بار بار بڑھتا ہے، تو وہ بھی کم کرنے پہ لوگ ناراض ہیں۔ جبکہ آپ فری میں پیسے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ اس کے اندر مطلب جو بھی کرپشن صوبوں میں ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور صوبے تو ڈیلیور کر نہیں رہے، جس کی وجہ سے تعلیم، صحت وغیرہ ہماری جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے پاکستان میں۔ تو جو اصلاحات کرنے ہیں اس کے اندر آپ کو NFC بھی چینج کرنا ہے، آپ کو جو وفاق کے اخراجات ہیں کچھ صوبوں کو بھی دینے ہیں جو کہ صوبوں کے ہونے چاہیے لیکن وفاق ان کی طرف سے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے وفاق کے اخراجات کم کرنے ہیں۔ یہ جو PSDB میں آپ 1000 ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہے پچھلے ہفتے کہ 43 ارب روپیہ جو ہے وہ کی خطیر رقم جو ہے وہ آپ نے MNA حضرات کو دے دی ہے کہ وہ جا کے 25 کروڑ روپے ہر حکومتی MNA کو دیے ہیں۔ اب یہ تو زیادتی ہے۔ بالکل، یہ مجھے بتائیں سر کہ یہ جو گورننس کے معاملات ہیں ہمارے، کیا یہ جو نئے صوبوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے یہ ایک ضمانت دیں گے؟ نئے صوبے اگر بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ تو کیا چیزیں بہتر ہوں گی، یا پھر معاملہ اسی طرح سے چلے گا؟ کیونکہ یہ بات یہی کی جا رہی ہے گورننس کی وجہ سے جو ہے ایڈمنسٹریٹولی نئے صوبے ضروری ہیں پاکستان میں۔ دیکھیے 40% پاکستانی بچہ جو اسکول گوئنگ ایج ہے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ صحت کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کا کیا حال ہے، کتنے بچے اسٹنٹڈ ہیں، کتنے بچے ویسٹڈ ہیں۔ تو جو اب اس وقت جو ابتر حالت ہے اس سے خراب تو نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں میں اتنی شعور ہے کہ وہ PFCs کریں جس بیسس پہ NFC تھا اور ڈائریکٹ اپنے لوکل گورنمنٹس کو بننے دیں؟ کیا وہ لوکل گورنمنٹس کے اچھے لاز پاس کریں؟ ابھی پنجاب نے بھی جو لوکل گورنمنٹ کا لا پاس کیا اس میں کوئی اتھارٹی نہیں دی فائنینشیل اتھارٹی لوکل گورنمنٹس کو۔ تو اگر صوبے اپنی اجارہ داریاں رکھیں گے تو پھر میرے خیال سے جو ہے وہ اوپر والے لوگ جو ہیں وہ نئے صوبے ہی بنوا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اجارہ داریاں خود سے ختم کر لینی ہیں اور آپ نے خوش اسلوبی سے یہ اپنے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دینا تو یہ احسن طریقہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ اب یہ طریقہ جو ہے وہ پاکستان میں کام نہیں آ رہا، اتنا کہنے کے بعد سالوں نکل گئے، نہ پیپلز پارٹی نے کچھ کیا، نہ نون کچھ کرتی ہے، نہ PTI کچھ کرتی ہے، تو پھر کیا چارہ رہ گیا ہے؟
وے فارورڈ کیا ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت نئے صوبوں کے قیام کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن کیا پھر معاملہ جو ہے وہ اٹکے گا؟ جناب، جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کو آپ کے جو فائنینشیل اٹانومی دی جائے صوبے، اس کے اوپر جا کے تھوڑا سا مان جائیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت تو ایک این ایف سی کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو این ایف سی کے جو پیسے ہیں وہ کم کرنے ہیں، نہیں تو وفاق جو ہے وہ بینکرپٹ ہی کی جیسا رہے گا اور اس کی وجہ سے ٹیکسز بڑھتے رہیں گے، جس سے معیشت نہیں چلتی ہے. جو ہم پہلے بوم بس سائیکل میں جا رہے تھے، اب خدا نخواستہ بس ٹو بس سائیکل میں نہ چلے جائے، کیونکہ آلریڈی آپ کو بھی پتا ہے کہ امپورٹ بڑھ رہے ہیں کافی تیزی سے اور ایکسپورٹ گڈس کم ہو رہے ہیں. بجلی اور گیس کی نرخیں بھی جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. تو پہلے تو آپ نے صرف سے اوورڈ کم کرنا ہے، اور میری جو سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ابھی تک دے رہے ہو اتنے پیسے دے دو، اور آئندہ کے جو اوپر کے جو پیسے آئیں گے، 13 ارب سے اوپر جو پیسے آئیں گے اس میں سے 80% وفاق رکھے. اب چاہے یہ 4 صوبے ہوں 40 صوبے ہوں، آپ نے اتنے ہی پیسے دینے ہیں، 57%، اور اس کے اوپر جو ہے 13,000 ارب کے اوپر جو ہے وہ 80% وفاق رکھے. دوسری جو گزارش یہ ہے کہ اگر تو ڈویژنز کے اندر آپ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اس کو ڈیوالو کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز کے اندر، اور وہ ڈویژنز کو بالخصوص جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے، کہ پروونشل گورنمنٹ جب مرضی آئے، جب اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے، اس کے سارے قانون سلب نہ کر سکیں، اور اس کی ڈائریکٹ پیمنٹس جو ہیں وہ آپ این ایف سی سے کر دیتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال سے ایک یہ مضبوط سٹرکچر ہو سکتا ہے. لیکن اگر صوبے اس پہ نہیں مانیں گے، جو لگتا نہیں ہے کہ مان رہے ہیں، تو پھر میرے خیال سے پھر چھوٹے صوبوں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا ہے گورننس بہتر کرنے کا. ٹھیک، یعنی انہی دو پہ، اور بالخصوص اس وقت جو مور لائکلی یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے، وفاق سے وہاں پر جو ہے وہ ایلوکیشن کی جائے، یا جو جس طریقے سے پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے اس کو نیچے ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ ہے پاکستان میں، پاکستان اس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ ایک سوچ اگر ہوتی ہے تو اسی کے اوپر پھر کام ہوتا ہے. تو یہ فی سبیل اللہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کروایا جائے گا. دیکھیے، گزارش یہ ہے عمران بھائی کہ میں تو اس ٹائپ کے ایتھنک چکر میں نہیں مانتا ہوں. میں خدا نخواستہ کوئی صوبے توڑنے یا صوبے بڑے کرنے یا چھوٹے کرنے کے اس میں نہیں مانتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورننس امپروو کرنی چاہیے. اگر گورننس امپروو ہو جاتی ہے، سارے پاور ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ میں، اور اس کو ڈائریکٹ کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صوبے پی ایف سیز نہیں بناتے، صوبے پیسے نہیں دیتے، تو ڈائریکٹ پیسے ان کو ملتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں صوبوں سے، کہ صوبے ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ختم نہ کر سکیں، اور ان کے جو طاقتیں ہیں، پاورز ہیں، وہ سلب نہ کر سکیں. اگر تو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ صوبے نہیں مانتے تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہم بچوں کو جاہل رہنے دیں گے؟ کیا ہم بچوں کو اسٹنٹڈ رہنے دیں؟ کیا 40% پاکستانی بچوں کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ اسکول میں جائیں؟ کہ آدھے سے زیادہ بچہ تو آج بھی نہیں جاتا ہے، غریب بچہ بھی نہیں جاتا ہے گورنمنٹ اسکول میں. تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو پھر جو لوگ ذمہ داری لے کر اس ملک کی بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں کس طرح کروں. تو اب یہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر اونس ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں، اگر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کل اس قسم کے قوانین پاس کر دیں کہ جس کے اندر وہ ایفیکٹو لوکل گورنمنٹس کرتے ہیں، وفاق کو کہیں کہ آپ ڈائریکٹ این ایف سی سے ان کا حصہ دے دیں، تو یہ ساری صوبوں کی باتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے یعنی اس حوالے سے مفتاح صاحب، اس حوالے سے جو ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی اس حوالے سے پرٹیکولر. دیکھ لیجیے نا عمران بھائی کہ دنیا بھر میں نئے صوبے بنتے ہیں. جب پاکستان ویسٹ پاکستان تھا تو 4 کروڑ لوگ تھے. ایسٹ پاکستان کے جب الگ ہوا تب بھی ادھر 7 کروڑ سے کم لوگ تھے. آج ادھر 25 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں. ہمارے صوبے کے ڈویژنز بہت سارے ممالک سے بڑے ہیں، کیونکہ آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کی نالائقی ہے اور نااہلی ہے اور بے حسی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کسی بھی صورت. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ظاہر وہ تمام معاملات ہیں جن پہ چل کر ان فٹ پرنٹس کے اوپر چل کر اس ملک کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، جس میں سر فہرست پاکستان میں جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، لوکل باڈیز جو لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کے نظام کو پختہ کرنا ہوگا. پھر جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے 4 صوبوں سے باہر نکلنے کی، صوبوں کو تعداد بڑھانے کی، اور وہ ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد کے اوپر اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.